گزشتہ درس میں دوسرا سپارہ جو شروع کیا تھا ہم نے 2 آیتیں دوسرے سپارے کی پہلی جو ہے اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً کوئی 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم اترا۔ اس کا ذکر سیقول السفہاء یہاں ہوا کہ قبلہ جب ہوگا، قبلہ بدلے گا، جب یہ حکم نازل ہوگا تو لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، تو پہلے سے ان کے اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ ارشاد فرما دیے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اصل میں اس آیہ مبارکہ میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلی آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہوں۔ یہ جو آیت قد نری تقلبک بھی یہ پہلے نازل ہوئی ہو، لیکن بہت ایسے ہوتا ہے کہ جو آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ ویسے تو صورتیں تو جو بہت سی صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی مکی صورتیں وہ آخر میں ہیں، اور جو آخر میں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں وہ سب صورتیں شروع میں ہیں۔ لیکن ایک صورت کے اندر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جو آیتیں پہلے نازل ہوئیں وہ بعد میں ہوں، اور جو بعد میں نازل ہوئی ہوں وہ پہلے ہوں۔ کسی حکمت کے پیش نظر اس کی حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلے والی جو آیتیں اوپر ہیں کہ عنقریب لوگ بیوقوف، ناسمجھ، نادان لوگ کہیں گے کہ کس نے ان کو قبلہ سے پھیر دیا، یہ بعد میں نازل ہوئی ہو، اور یہ جو آیت ہے یہ پہلے نازل ہوئی۔ بہرحال اگر وہ پہلے بھی نازل ہوئی تو یعنی پہلے سے ان اعتراضات کا جواب ارشاد فرما دیا جو بعد میں لوگوں نے کرنے تھے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھانا، یعنی حضور کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف اس کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو اس امید پر، وحی کے نزول کے امید کے لیے حضور نماز میں اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو یہاں دیکھیے عام آدمی، عام مسلمان اور نبی میں فرق ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ نماز کے اندر فقہاء کا اختلاف ہے کہ نیچے زمین پہ دیکھنا ہے یا سامنے دیکھنا۔ فقہ حنفی کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھی جائے، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں نگاہ ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں عطایات بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں یعنی نظر ہونی چاہیے، یعنی اور اس کے قریب اپنے ہاتھوں اور
घुटनों की तरफ। आसमान की तरफ यूँ नमाज में निगाह उठाना मना है, सख्ती से उससे मना किया गया। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज में आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं, क्या वो इस बात से नहीं डरते कि उनकी निगाहों को, उनकी बसारत को, देखने की कुव्वत को उचक लिया जाए। तो आम आदमी के लिए ये हुक्म है कि आसमान की तरफ नमाज के दौरान नहीं उठाना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे कुरान पाक में बयान फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब आपका आसमान की तरफ अपने चेहरा अनवर को उठाना बार बार, यानी एक दफ़ा नहीं, बार बार, तक़ल्लुब बदलना, बार बार आसमान की तरफ देखना, हमने देखा, हम देख चुके हैं, यानी हम देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब हम आपका वो किबला मुकर्रर कर देंगे जिससे आप खुश होंगे, जिससे आप राज़ी हो, जो आपको पसंद हो, जो आपकी ख्वाहिश, आपकी मर्जी है, जिससे आप खुश हों। फलानुवल्लियन्नका, हम आपको फेर देंगे, क़िबलतन, उस किबला की तरफ, तर्दाहा, जिससे आप खुश हों। यानी गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, उसका मतलब ये है कि महबूब हमें तो आपकी खुशी पसंद है, जिसमें आपकी खुशी उसमें हमारी खुशी, तो जो आपको पसंद वो हमें पसंद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, यानी अपने महबूब की रज़ा और खुशी को मुकद्दम रखा। इरशाद फरमाया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। देखिए, हर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहता है। जो अल्लाह ताला को मानता है वो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहता है, खुश करना चाहता है, चाहे वो नेक मुत्तकी परहेज़गार हो और चाहे गुनाहगार हो। गुनाहगार भी गुनाह करता है तो यही कहता है, या मौला नाराज़ ना हो जाए, यानी गुनाह करने के बावजूद भी ये नहीं कहता कि जा मौला नाराज होना तो नहीं, वो भी यही कहेगा कि या मौला नाराज ना हो, यानी नाफरमानी भी कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, लेकिन फिर भी यही कहता है कि या मौला नाराज। तो हर कोई अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी और खुश करना चाहता है, कोई उसके हुक्म पर अमल करके और कोई नाफरमानी करके भी फिर भी यही कहता है कि या मौला नाराज ना हो। तो हर कोई रब की रज़ा चाहता है, लेकिन रब तबारक व तआला अपने महबूब की रज़ा चाहता है। एक हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सब तो मेरी रज़ा चाहते हैं और मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। इसीलिए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ शायराना तख़य्युल नहीं है, बल्कि इस हदीस पाक का तर्जुमा है, कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि महबूब सब तो मुझे राज़ी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, मैं तुझे राज़ी करना चाहता हूँ। एक हदीस पाक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ हवाका, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ख्वाहिश को
پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے. جو آپ کی خواہش ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ فوراً اسی طرح کر دیتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بے شک ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ جس سے آپ راضی ہوں. اب یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے نا کہ حضور کے دل کے اندر خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پورا کر دیتا. لیکن بار بار چہرہ انور کو دیکھنا یہ بھی ایک محبت کا اور پیار کا انداز ہے. یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. آج کل تو بیل ہوتی ہے، بیل دی جاتی ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے آدمی. طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے اپنا بتائے، یا تو وہ سلام سے ہی پہچان لے گا، نہیں تو اپنا نام بتائے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے انسان سلام کہہ کے اپنا بتائے کہ میں آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، سلام دیا. اب وہ صحابی سن رہے ہیں لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سلام کہا. اب پھر انہوں نے سنا لیکن دروازہ نہیں کھولا. حضور نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سلام کہا، پھر دروازہ نہیں کھلا. حضور جانے لگے تو وہ صحابی دروازہ کھول کے دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے قدموں میں گرے، حضور تشریف لائیے. حضور نے فرمایا جب تم سن رہے تھے تو پھر تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو عرض کیا حضور آپ سلام فرما رہے تھے تو میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹوں. آپ بار بار سلام کر رہے تھے تو بار بار اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رب کی رحمتیں سمیٹوں. یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے نا، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پیار کا انداز تھا کہ بار بار حضور چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلبک، کہ محبوب آپ کا چہرہ انور بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پیار کا انداز تھا کہ بار بار محبوب وہ آسمان کی طرف دیکھے. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بیش ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس سے آپ خوش ہوں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اب اس کے بارے میں دو روایات ہیں جو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ ایک یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی گئی، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پہلی. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں باقی جو مسجدیں تھیں جیسے جیسے ان کو علم ہوا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے کہ یہ وہی دوران نماز نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو دوران نماز ہی حضور نے اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا. اب پہلے منہ بیت المقدس کی طرف سے تھا تو بیت المقدس عین شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ شریف جنوب بالکل یعنی اپوزٹ سائڈ پہ. تو نماز پڑھتے ہوئے حضور نے چہرہ انور
پھیر لیا بیت اللہ شریف کی طرف، تو نمازیوں نے دیکھا تو ظاہر بات ہے نمازیوں سب کو گھوم کو اب پیچھے آنا پڑے گا، اب تو سب نمازی سامنے آ گئے، تو سب نمازی انہوں نے دوران نماز ہی اپنی پوزیشن اپنی جگہ کو تبدیل کر لیا، تو اس وجہ سے اسے مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک ہی نماز دو الگ الگ قبلوں کی طرف آدھی آدھی پڑھی گئی، ورنہ تو باقی جتنی بھی مسجدیں اس وقت تک موجود تھیں سب مسجد قبلہ تین اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گی اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف اب تک اور قیامت تک پڑھی جائے گی، لیکن اس کو جو مسجد قبلہ تین خاص کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ہی نماز دو الگ الگ قبلوں کی طرف پڑھے گی۔ بہرحال یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، شطرہ اس کی طرف، یعنی شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ پہلے حضور کو حکم ہوا، اب سارے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم بھی اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف۔ اس سے اب استقبال قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا نماز میں، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی باقی ساری شرطیں موجود ہیں کہ انسان جسم بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، اور ساری شرائط کو پورا کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن منہ اس نے بیت اللہ شریف کی بجائے کسی اور طرف کیا ہوا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور اضافات الشرط فات المشروط، کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں ہوتا۔ تو استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے اور نماز میں شروط ہے، تو جب استقبال قبلہ نہ ہوا، قبلہ کی طرف منہ نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب جو وہاں موجود ہیں جن کو سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا، انہوں نے تو بیت اللہ شریف کی طرف عین قبلہ یعنی قبلہ کے کسی ایک جز کی طرف انہوں نے منہ کرنا ہے، اور جو باہر دور ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا ان کے لیے جہت قبلہ ضروری ہے کہ قبلہ شریف کی ڈائریکشن اور سمت میں وہ منہ کریں گے، اس میں یعنی 45 ڈگری تک اگر ان کا رخ دائیں یا بائیں قبلہ سے پھرا ہوا بھی ہے تو پھر بھی وہ سمت قبلہ ہی شمار ہوگی اور نماز درست ہوگی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب جو پہلے موجود تھے عیسائی اور یہودی، لا یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ ضمیر کا مرجع ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کا پھرنا یہ حق ہے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں یا ہٹ درم ہیں، ضد اور اناد کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، ورنہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف صاحب قبلتین بھی ہے کہ وہ دو قبلوں والے ہوں گے، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بلکہ صراحتاً یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اب ان کا اعتراض کرنا لغو ہے، فضول ہے اور ضد ہے، ہٹ درمی ہے کہ جاننے کے باوجود وہ اعتراض کر رہے، ورنہ تو یہ تو حضور کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ ان کی کتابوں میں جب لکھا ہوا ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو جب یہ تحویل قبلہ ہوا تو ایک شرط اور ایک وصف جو ان کے علم میں پہلے تھا وہ پورا ہو گیا، تو ان کو تو یعنی فوراً ماننا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اعتراض دیکھن مانتا تو وہی ہے جس نے ماننا ہو، جو ماننا چاہے، یعنی جس کے کوئی شبہ ہو اس کا شبہ تو دور کیا جا سکتا ہے، اور جو
ہٹ درم ہو اور پہلے سے تہیہ کیا ہوا کہ میں نے نہیں ماننا، اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا یہی حال تھا کہ جنہوں نے پہلے سے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب یہودی سائڈ، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے، یعنی تحویل قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں، دکھا دیں اہل کتاب کو، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر معجزہ، ہر دلیل ان کو پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کسی کے دل میں شبہ ہو، غلط فہمی ہو، تو اس کو تو دور کیا جا سکتا ہے، شبہ اور غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہٹ درم ہو، جانتے ہوئے بھی نہ مانے، اب اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان کو جتنے معجزات دکھا دیں، جتنی نشانیاں دے، جتنے دلائل پیش کر دے، انہوں نے نہیں ماننا، وہ آپ کی قبلہ کی اتباع نہیں کریں گی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی اب یہ فائنل حکم بیت اللہ شریف کی طرف، اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، یعنی یہ بھی خبر دے دی گئی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض دوسروں کی قبلہ کی اتباع نہیں کرتے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن بیت المقدس کی دو الگ الگ سمتیں، ایک عیسائی جو ہے وہ جانب شرقی، اس کی مشرقی جانب اس کو قبلہ قرار دیتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ صخرہ یعنی اس کی مغربی جانب کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ بھی یعنی ایک جگہ ہونے کے باوجود بھی دو الگ الگ چیزیں ان کی قبلہ ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں سے بعض بھی بعض کی قبلہ کی اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب یہ حکم یعنی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن جہاں ہر سننے والا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کہ اے سننے والے کسے باشد، اے سننے والے کوئی بھی ہو، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں ہے، متصور بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے یا ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اس لیے یہاں مراد عام سننے والا ہر کوئی۔ تو اے سننے والے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی خواہشات، ہم سے مرجع، اس کا مرجع اہل کتاب، الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر بے شک تو ظالموں سے ہو جائے گا۔ یعنی علم آنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، اور ان کی خواہشات یہی کہ اسلام سے، دین سے پھیر دیں اور دین سے روگردانی کرا دیں، تو اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے باوجود، تو بے شک تو پھر ظالموں سے ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہو ضمیر کا مرجع
بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں ہو ضمیر کا مرجع بھی تحویل قبلہ ہے، قبلہ کا پھرنا، یعنی وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ یہ، یعنی اس کو اس بات کا اتنا علم تھا، اس طرح اس کا یقین تھا، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں جس طرح ان کو کسی قسم کا کوئی شبہ یا کوئی غلطی یا کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اسی طرح اس بات کو جاننے میں بھی کوئی ان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ تحویل قبلہ یہ ہونا ہے، پہلے سے ان کے علم ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ یہاں ہو ضمیر کا مرجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو کتاب دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی حضور کے اوصاف جو ان کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، ان کی بنا پہ حضور کو دیکھ کر یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آخر زباں ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ ان میں خوبیاں ہوں گی، یہ کمال ہوں گے، یہ ان کی صفات ہوں گی۔ تو وہ صفات، وہ کمالات جو ان کے کتابوں کے اندر نبی آخر زباں کے مذکور ہیں، ان کو جانتے ہوئے حضور کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ ان کے دل میں نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح ان اوصاف اور کمالات کی بنا پہ وہ حضور کو بھی جانتے ہیں کہ حضور وہی نبی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت میں یعرفونہ کا مرجع جو ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ حق ہے، تو ہو ضمیر کا مرجع تحویل قبلہ، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں حضور کو اوصاف کے ساتھ، یعنی حضور کے اوصاف کمالات جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی بنا پہ وہ جانتے ہیں کہ حضور ہی وہ نبی ہیں جن کا وعدہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جانتے ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تو جاننا اور ماننا دو الگ الگ باتیں ہیں، ہر جاننے والا ضروری نہیں کہ مان جائے۔ وَيْتَنِ ذِلِتْ خَلَوْفًا، جانتے تو سب ہیں لیکن یقین سب نہیں رکھتے۔ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ مانتا وہ ہے جس کی قسمت میں لکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھا ہو، جس کے دل کے اندر خواہش ہو وہی، ورنہ جانتے وہ سب ہیں۔ اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح ان کو یقین ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، جس طرح اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ان کو کوئی شک شبہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ گھر سے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اسلام اور یہودیت کے متعلق مناظرہ کریں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، بحث کریں گے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آتے ہی
دیکھتے ہی بجائے بحث کرنے کے، بجائے گفتگو کرنے کے، فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت مناظرہ کرنے کے لیے فوراً کلمہ پڑھ لی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ معرفت کیسی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن سلام سے سوال کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے عمر، میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اور میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ، یعنی حضور کی معرفت مجھے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات حضور کی ہماری کتابوں میں بیان کی ہیں، ان صفات کی بنا پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا کہ ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صفات ہماری کتابوں کے اندر نازل فرمائی ہے۔ تو اب جب پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں، کیوں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، کہ حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات جو ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھے، جب حضور تشریف لائے انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، تو اب ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے خود بھی نہیں مانا اور ان اوصاف کو چھپانے لگے کہ اگر کوئی پوچھتا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو وہ کہتے نہیں، یعنی یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بلکہ ایک دفعہ اہل مکہ کا ایک وفد یہودیوں کے پاس گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، تم اہل علم ہو، تم بتاؤ کہ یہ درست ہیں کہ ہم درست ہیں۔ اب وہ اہل کتاب چلو حضور کے دشمن تھے، لیکن کم از کم یہ تو جانتے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور یہ مشرک جو ہے بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن برا ہو اس عناد اور ضد اور ہٹ درمی کا انہوں نے کہا کہ تم ان سے بہتر ہو، یعنی مشرکوں کو کہا کہ تم ان سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کیا دیکھا ان کو جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، وہ بتوں کو مانتے ہیں، طاغوت کو، شیطان کو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا،
کہ یہ کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، بت پرست، یہ ایمان والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ کہنے لگے کہ تمہارا راستہ ان سے بہتر ہے، یعنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے مشرکوں کو کہنے لگے کہ تم ان سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہ لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑ جائے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ صرف اناد کی وجہ سے وہ حضور کے اوصاف کو چھپاتے تھے جاننے کے باوجود۔ اور جو یعنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر وہ تو پھر جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے فوراً حضور کو پہچان لیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حق کی تلاش میں نکلے، اور چلتے چلاتے بالآخر وہ بڑا طویل ان کا واقعہ ہے، مدینہ شریف آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ چلے، رستے میں ان سے دھوکہ کر کے ان کو بھیج دیا کہ آپ بکتے بکاتے، بالآخر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، قباء کے اندر تشریف فرما ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب ان کو عیسائی راہب جو تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نبی و آخر الزمان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، لیکن ہدیہ جو ہے اس کو قبول کریں گے اور اس کو کھائیں گے۔ تو اب وہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں، وہ حاضر ہوئے قباء میں، اور کچھ نذرانہ پیش کیا، عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسافر آپ کے صحابہ کرام ہیں، ضرورت ہے تو میں کچھ صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے قبول فرما کے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی تم کھا لو، خود اس میں سے نہیں کھایا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک بات تو درست، جو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، یہ تو درست ثابت ہوگی۔ اب پھر حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ایک دن پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے اور کچھ نذرانہ پیش کیا، حضور یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور نے خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دوسرا وصف بھی پورا ہو گیا، دوسری صفت بھی درست ثابت ہوئی کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کو قبول کریں گے اور اس میں سے کھائیں گے۔ تو پہلے عرض کیا کہ حضور یہ صدقہ ہے، تو حضور نے خود نہیں کھایا، صحابہ کرام کو دے دیا، بھی ٹھیک ہے تم کھاؤ۔ پھر پیش کیا، عرض کیا حضور یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ اب انہوں نے جو تیسرا وصف ان کو بتایا گیا تھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان یہاں شانوں پہ مہر نبوت ہوگی۔ اب ان کے دل میں یہ خواہش کہ کسی طرح یہ نشانی بھی پوری ہو، تو ان کے دل میں خواہش آتی ہے تو حضور نے چادر مبارک ہٹا دی، لو بھائی یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جن کے دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی تڑپ موجود تھی، انہوں نے تو ہدایت کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ خود بھی نہیں مانے، اور بلکہ دوسروں کے ماننے کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے کہ حضور کے اوصاف کو چھپا کے، تبدیل کر کے، اور خود بھی نہیں مانے اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ تو اب حضور کے اوصاف کو چھپانا، حضور کے کمالات کو چھپانا، یہ ان کا طریقہ ہے جو دشمن تھے، اور حضور کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا
ان کا چرچا کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اب یہی یہاں سے یعنی دو رستے چل پڑے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ جو حضور کے اوصاف کو، حضور کے کمالات کو چھپاتے تھے، اور ایک وہ جو حضور کے کمالات کو ظاہر کرتے تھے اور ان کا چرچا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ موقع بے موقع بیان کرتے، بلکہ موقع پیدا کیا جاتا ہے۔ جب کہیں محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کا ذکر، اس کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے خود موقع پیدا کرتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے کمالات کو بیان کیا جائے۔ تو وہاں سے اب یہاں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور حضور کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرتے ہیں، اور کون ہیں وہ جو ان یہودیوں کے طریقے پہ ہیں کہ بیان نہیں کرتے بلکہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اب کیا ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو۔ نماز روزہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ حضور کے اوصاف و کمالات کا چرچا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری نے بار بار اس کو بخاری شریف کے اندر ذکر کیا، اور تمام صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے حدیبیہ کا جو واقعہ ہے کہ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں سے صحابہ کرام نے پانی نکالا، تھوڑا سا پانی تھا، پانی ختم ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا، اب پانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن، غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ لوگوں کو پانی کی یعنی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈول تھا، یعنی کوئی برتن تھا۔ ایک پہلی حدیث میں مخدب، یعنی ایک چھوٹا سا برتن تھا، اور یہاں رکوۃ کا ذکر ہے، کٹورا یا ڈول یعنی حضور کے سامنے تھا، اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوضأ، اس سے وضو فرمایا، فجاء الناس نحوہ، لوگ اس کی طرف دوڑے، اس پہ ٹوٹ پڑے۔ فقال ما لکم، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ، حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے وضو کے لیے، پانی ختم ہو گیا ہے پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، کھانا تیار کرنے کے لیے پانی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے عرض کیا حضور لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب، پینے کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، الا ما بین یدیک، بس یہی ایک یہ جو کٹورا، یہ برتن جو پانی کا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہی پانی۔ فوضع یدہ فی الرکوۃ، حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر، اس کٹورے میں رکھا۔ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، ایک روایت میں یفور، فار یفور یا سار یسور، معنی ایک ہی ہے کہ پانی حضور کی انگلیوں میں سے جوش مارنے لگا، کامثال العیون، چشموں کی طرح، یعنی حضور نے اس برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی جوش مارنے لگا چشموں کی طرح۔
فشربنا وتودعنا، ہم نے وہ پانی پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا، جتنے برتن پاس تھے پانی کے سب بھر لیے، لیکن وہ پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب یہ حضور کا معجزہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے آقا کے اس معجزے کا، اس شان کا چرچا کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا بھی ٹھیک ہے وہ واقعہ ہو گیا، اب اس کو بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے لوگ ہوتے تو کہتے بھائی نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، اب اس کو بار بار اس واقعہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ واقعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کا ایمان مجبور کرتا تھا، ان کی محبت ان کو مجبور کرتی تھی کہ اپنے آقا کے کمالات کا، حضور کے اوصاف کا چرچا کیا جائے۔ اور اگلی بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، اس کے راوی حضرت سالم بن ابی الجعد، جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں قلت کم کنتم، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے عرض کیا کہ آپ لوگ کتنے تھے، آپ کی تعداد کتنی تھی؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ ہم 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ اب یہ بات سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی حدیبیہ کے موقع پہ جن کو وہ پانی کافی ہو گیا؟ تو بڑا سمپل سادہ سا جواب تھا کہ جب 1500 تھے، 1500 کو وہ پانی کافی ہو گیا۔ لیکن صحابی رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور محبت کس چیز کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، لیکن 1500 کیا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت کہ وہ موقع بے موقع نہیں بلکہ موقع پیدا کر کے اپنے آقا کے اوصاف کا، کمالات کا وہ چرچا کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے حدیث پاک کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا کے کمالات ان کا چرچا کرتے ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے وہ 1400 سال سے اہل اسلام، اہل محبت کا ہے کہ وہ ہر موقع پہ، موقع بے موقع بلکہ موقع پیدا کر کے اپنے آقا کے اوصاف، کمالات ان کا چرچا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیے۔ حضور نے اپنے دستے مبارک اٹھا دیے، فوراً بارش شروع ہو گئی، بارش ہو رہی ہے، جمعہ گزر گیا، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اگلا جمعہ آ گیا، بارش جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلا جمعہ آ گیا، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی وہ دوران خطبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے جو انہوں نے کہا تھا ہلاک المال و جال عیال، قحط سالی کی وجہ سے بچے بھوکے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اب وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اور اب اس لیے مر چلے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب تو مکان بھی گرنا شروع ہو گئے، حضور مہربانی فرمائیے اب یہ بارش رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم حوالینا لا علینا، کہ اب
ارد گرد بارش ہو، ہم پہ بارش ہونا رک جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فوراً اس طرح درمیان سے بادل جو ہے وہ پھٹ گیا اور بارش رک گئی اور سورج نکل آیا۔ اب یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نہیں ہو رہی، حضور نے دعا فرمائی فوراً شروع ہو گئی، اب ہو رہی ہے رکتی نہیں ہے، حضور نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فوراً رک گئی۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے، واقعہ ایک ہونا تھا، ہو گیا، حضور نے دعا کی بارش شروع ہو گئی، حضور نے دعا کی رک گئی، اب اس کو بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، محدثین کرام نے بیان کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 مرتبہ اس کو بخاری شریف کے اندر بیان کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 13 مرتبہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر بیان کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ محدثین کرام کی اصطلاح میں جب سند میں کوئی راوی بدل جاتا ہے تو اس کو اور حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری کو 13 اساتذہ سے یا یعنی سند کے اندر کوئی ایک اور راوی آیا تو اس اعتبار سے، لیکن یعنی ایک دفعہ بیان کر دینا ہی کافی تھا، بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کا ایمان مجبور کر رہا تھا کہ نہیں، اپنے آقا کی شان کا چرچا کرو، اپنے آقا کی شان کو بار بار بیان کرو، کھل کے بیان کرو۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کرتے ہیں، موقع بے موقع، بلکہ موقع پیدا کر کے اپنے آقا کی شان کا چرچا کرتے ہیں۔ اور یہ شروع سے طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ یہودی حضور کے اوصاف کو چھپاتے تھے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کے ماننے کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے حضور کے اوصاف کو چھپا کے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حضور کے اوصاف کو، کمالات کو بیان کرتے تھے، اور یہی طریقہ پھر صحابہ سے آگے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء، سب کا یہی طریقہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کرتے ہیں اور اپنے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔